پروگرام ٹاک ٹوڈے کے ساتھ آپ کا میزبان یونس پاٹ حاضر ہے، جبکہ آج میرے ساتھ پروگرام میں سینئر تجزیہ کار جاوید اقبال گریز صاحب موجود ہیں۔ ٹیلی فون لائن پر بھی ہم سینئر تجزیہ کاروں کی خدمات حاصل کریں گے۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ایک تو قومی اسمبلی میں جو گرما گرم بحث چل رہی ہے اس پر بات چیت کی جائے گی، آئین معطل اس پر بات کی جائے گی، جو گوہر ایوب نے کہا ہے، عمر ایوب نے جو کہا ہے، اس کے بعد جو خواجہ آصف نے وہاں دھواں دار آج تقریر کیا اس پہ بھی بات چیت کریں گے۔ شہباز شریف کے حوالے سے بات کی جائے گی، انہوں نے پارٹی سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اب جو قیادت 28 مئی کو میاں نواز شریف کے پاس جا رہی ہے صدارت کی، تو دیگر جو خبریں ہیں وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ وکلاء احتجاج پہ ہیں، ابھی تک ان کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا، سائل رل رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، ان کے مطالبات حکومت کہہ رہی ہے منظور کر لیے گئے ہیں، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ ابھی تک وہ لوگ احتجاج میں ہیں۔ تو یہ ساری وہ خبریں ہیں جو آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اس پر تجزیہ پیش کریں گے۔ سب سے پہلے میں گریز صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ گریز صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، گریز صاحب آپ بھی قومی اسمبلی کا اجلاس دیکھ رہے تھے، میں بھی دیکھ رہا تھا۔ خواجہ آصف جس طرح کی آج تقریر کر رہے تھے، آپ دیکھ رہے تھے کہ جناب اس کو جنرل ایوب کو جو مرحوم ہے ان کو قبر سے نکال کے وہ کہہ رہے تھے جی پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے۔ اس طرح کی باتیں میرے خیال میں قومی اسمبلی میں ایک دوسرے کو بجائے اس کے کوئی پازیٹیو کام ہو۔ بلاول بھٹو نے آئے لاہور میں اسپیچ کی ہے، بڑی اچھی اسپیچ ہے ان کی کہ سارے سیاستدانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے۔ یہ پازیٹیو چیزیں جو ہے یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہ خواجہ آصف جس پر الزام ہے، بلکہ حقیقت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ فارم 47 کی وجہ سے جناب ایم این اے بنے ہیں، تو حکومت کو بھی پتہ ہے کون کون سے فارم 47 کی وجہ سے وہاں اقتدار میں گئے ہیں۔ تو بجائے اس کے کوئی پازیٹیو کام ہو، جب بھی قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے، صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے، تو عجیب سی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ بجائے اس کے کہ وہاں کوئی پازیٹیو کام ہو، اتنے اخراجات ہوتے ہیں، اتنا خرچہ ہوتا ہے اجلاس میں، لیکن کبھی کوئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب بڑا اچھا اجلاس رہا، آج ملک کی سمت کو درست کرنے کے لیے، آج حالات کو بہتر کرنے کے لیے اپوزیشن نے اور حکمرانوں نے مل کے یہ کام کیا۔ دوسری ہم پھر اگلے جو ہے وہ ٹاپک کی طرف جائیں گے، پہلے اس پہ بات کر لیں۔ جی یونس صاحب شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالیں جناب، ایک دوسرے کے کپڑے اتاریں، ایک دوسرے کو گالیاں دیں، اور جو ہے اس پہ بہت زیادہ کاسٹ آتی ہے، اور وہ کاسٹ جو ہے ہماری عوام اپنے ٹیکسز کے پیسوں سے ادا کرتی ہے، اپنے بچوں کے منہ سے نوالا چھین کے ٹیکس ادا کیا جاتا ہے، اور اس کے وہ ٹیکس کی رقم سے یہ اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اسمبلی کے اجلاس میں بڑی اچھی گفتگو ہونی چاہیے اور بامعنی اجلاس ہونا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کو ہم گالیاں دیں اور ایک دوسرے کے خلاف ان کے کپڑے اتاریں۔ جناب خواجہ آصف صاحب ایک بہت سینئر سیاستدان ہیں، ان کے والد صاحب خواجہ صفدر بہت سینئر سیاستدان تھے، اسپیکر بھی رہے قومی اسمبلی کے، اور پاکستان مسلم لیگ میں انہوں نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا جناب، ہیں جی، اور ایک بڑی پرسنالٹی جانی جاتی تھی بالکل صحیح اس وقت۔ اور خواجہ آصف کا اتنا سیاسی ایکسپیرینس ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب کو اپنے آپ میں دیکھنا چاہیے کہ میں کس طرح اس پارلیمنٹ کے فلور پہ آیا ہوں۔ جناب میں اگر میں کوئی غلط بات کروں گا تو 50 لوگ میرے خلاف باتیں کریں گے۔ مجھے یہ سوچنا چاہیے، اول تو آپ کو اخلاقی اتنے سینئر سیاستدان کی نشانی ہوتی ہے۔ اچھا گریز صاحب، میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں۔ نعیم استاد صاحب نے میں جوائن کیا ہے، ان سے ذرا بات کر لیں۔ جی نعیم استاد صاحب السلام علیکم۔ شاہ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بادشاہ صاحب؟ جی الحمدللہ۔ شاہ جی آپ کیسے ہیں، خیریت سے ہیں؟ شاہ جی یہ بتائیے، قومی اسمبلی کا جب بھی اجلاس ہوتا ہے طوفان بدتمیز سے بھرا پڑا ہوتا ہے، کبھی کوئی وہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایسی قرارداد جو ہے پیش کی گئی ہو جس سے ملک کو فائدہ ہو رہا ہو، مخالفت برائے مخالفت میں باتیں کی جاتی ہیں۔ آج بھی جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں فلور پہ خواجہ آصف اور عمر ایوب کے درمیان
اپوزیشن کے درمیان جو چیزیں چل رہی تھیں یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ صرف اسمبلی پر ہی یہ منحصر نہیں ہے. پاکستان ایک ایسا اونٹ بنتا جا رہا ہے جس کی کوئی بھی کلب سیدھی نہیں رہی. جناب خدا نہ کرے خاکم بدہن کسی کوئی نقصان پہنچے، لیکن جو ہماری حرکات ہیں نا، جی جو ہم کر رہے ہیں، جس طرح ادارے انحطاط پذیر ہیں، ان سب سے یہ لگتا ہے کہ ہم بالکل بے سر و پا ہو گئے. کوئی ہماری سمت نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی لائے عمل نہیں ہے، ہمیں کسی طرح بھی کوئی ایسا ایجنڈا نہیں دیا جاتا جو ملک اور قوم کے لیے بہتر ہو. جناب اسمبلیوں میں جو یہ مچھلی منڈی کا منظر پیش ہو رہا ہے نا، وہی صرف آپ نہ دیکھیں، پورا ملک ایک جو ہے، اسمبلیوں کو آپ جزیرہ نہ سمجھے نا. اسمبلیاں بھی ہم جیسے نمائندوں کا ایک ایوان ہے نا. اور وہاں جو صورتحال ہے وہ اسی کی عکاس ہے جو سارا جو کچھ سب کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے. ہمارے ہاں پنجاب اسمبلی دیکھ لیں، سندھ اسمبلی دیکھ لیں، بلوچستان قومی اسمبلی، ایون سینٹ اور پارلیمنٹ کا مشترکہ جو ایوان ہے، پارلیمنٹ کا مشترکہ ایوان یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں، ان دونوں میں ہم کوئی پازیٹیو کسی قسم کا کوئی نتیجہ خیز کوئی قومی فلاحی معاملات، عوامی مسائل، مشکلات، ملک کو درپیش اوورآل جو معاملات ہیں، ہم کسی قسم کا فروٹفل کام نہیں کرتے. اور وہ جو کام کرتے ہیں وہ یا دکھاوے کا ہوتا ہے، یا کسی کی خوشنودی کا ہوتا ہے، یا کسی دباؤ میں ہوتا ہے. جناب دیکھیں نا، اب یہ بھی معاملات ہیں کہ بعض ایسی چیزیں بھی زیر بحث آتی ہیں ان ایوانوں میں، جو جمہوری ایوان کہلانے کے علمبردار ہیں لوگ، ان کے ایوانوں میں ایسی چیزیں بھی ڈسکس ہوتی ہیں جو باقاعدہ پلانٹڈ ہوتی ہیں. پلانٹڈ جناب لکھ کے بھجوائی جاتی ہیں. قرارداد، آپ نے قرارداد کا ذکر کیا نا، مجھے کئی قراردادیں یاد ہیں گزشتہ 35-40 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں جو باقاعدہ ڈکٹیٹڈ ہوتی ہیں، ڈکٹیشن دی جاتی ہے ان کی کہ یہ قرارداد پیش کریں، اور پھر نتیجہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس کے نتائج ہم نے یہ حاصل کرنے ہیں. بالکل صحیح. اگر ایسی بات ہو تو پھر ہم نہ تو عوام کا حق نمائندگی ادا کر رہے ہیں، پہلی بات. دوسری بات ہے کہ ہم جمہوری ایوان کا جو استحقاق مجروح کرنے کی قرارداد پیش کرتے ہیں نا جناب، سب سے زیادہ استحقاق پارلیمنٹرینز خود جو ہے وہ کرتے ہیں ڈسٹرب ایوان کا. جناب جو استحقاق مجروح ہوتا ہے وہ شاید میں، آپ یا کوئی اور شخص یا کوئی ادارہ کم کرتا ہوگا ان کی نسبت جو وہاں بیٹھے ہوئے ایوان میں ان مناسب پر حق نمائندگی کے لیے فائز ہیں. جی تو یہ جو معاملات ہیں نا، ان کا آسان ترین حل یہ ہوتا ہے کہ ایجنڈے پہ گفتگو کی جائے اور ایجنڈا بھی ایوان خود طے کرے. جی ایوان کو ان کی جماعتیں، ان کے جو بڑے بزرگ مہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بزرگ مہر نہ دیں، بلکہ وہ ایوان کے جو پارلیمنٹرین جن کو ہم نے خود الیکٹ کر کے بھجوایا ہے ان کو ادا کرنا چاہیے حق نمائندگی، نہ کہ ہم باہر سے ڈکٹیشن لیں. اب تو ڈکٹیشن کا ایک نیا انداز یہ آیا ہے کہ جو غیر ملکی معاشی ادارے ہیں، جو بڑی جو فنڈز فراہم کرنے والی کمپنیاں، ادارے ہیں، بینکس ہیں جناب، ہم ان کا ایجنڈا بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ ان کے ایجنڈے کے لیے ہم نے کبھی کسی کو وزیر خزانہ بنا دینا ہے، کبھی کسی کو وزیر داخلہ بنا دینا ہے، کبھی ہم نے اچھا پھر یہ ہے کہ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر بعض اوقات جو ہیں وہ امپورٹڈ ہوتے ہیں. بالکل صحیح. تو اس سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ ایوان مچھلی منڈی نہیں بنے گا تو کیا ہوگا؟ ایک دوسرا یہ ہے کہ ایوان کو چلانے کے لیے اپوزیشن اور حکومتی بینچوں دونوں کو جو ہے وہ مل کے طے کرنے ہوتے ہیں معاملات. جناب ہمارا ایک فریق کا رخ جو ہے وہ شمال کی طرف ہے، دوسرا جنوب کی طرف، ایک مشرق کی طرف ہے، دوسرا مغرب کی طرف. یہ جب پشت آپس میں جوڑ کے بیٹھتے ہیں نا، ان کو چہرے جوڑ کے، منہ جوڑ کے بیٹھنا چاہیے. اب یہ پشت جوڑنے والے ایک کا رخ ادھر ہے، ایک کا رخ ادھر ہے، تو وہ کیسے مسائل حل ہوں گے؟ آپ یہ دیکھیں کہ پورے اسمبلی کا جو ورکنگ سیشن ہوتا ہے پورے سال میں وہ کتنا ہوتا ہے، اور اس میں کتنے عوامی مسائل ڈسکس ہوتے ہیں. بالکل صحیح. کتنے قومی معاملات ڈسکس ہوتے ہیں، کتنے اہم. اب مجھے بتائیں، ملک میں شہری گندم کا ایشو چل رہا ہے، پنجاب میں وکلا سڑکوں پر ہیں، آزاد کشمیر میں مسئلہ بنا ہوا ہے،
یعنی کہ کوئی ایسا ہمارا صوبہ نہیں ہے، گورنر اور وزیر اعلیٰ کے درمیان کے پی کے میں جھگڑا چل رہا ہے، سندھ میں پی ٹی آئی کو جلسہ نہ دینے کے حوالے سے احتجاج چل رہا ہے، شور ہو رہا ہے، تو یہ ساری آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ جو قومی ایشو ہیں بجائے اس کے کہ اس پر بات کی جائے، وہاں مچھلی منڈی بن جانا، دیکھیں ایوان کا استحقاق. ہم ثانوی معاملات پہ بحث کرتے ہیں، بے تحاشا وقت ضائع کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ورکنگ آورز کتنے ہوتے ہیں اسمبلی کے، ایون پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے، جناب کتنے ورکنگ آورز ہوتے ہیں اور ہم ان میں کیا حاصل کرتے ہیں، کیا معاملہ پبلک کو کچھ ریلیف فراہم کرنے کے لیے کتنا وقت ہم دیتے ہیں. آپ یہ تقریریں. اچھا پھر ایک اور اہم بات دیکھیں، مچھلی منڈی بننا تو ہے نا، وہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جہاں دنیا کے ہر ترقی یافتہ ملک میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہاں شور شرابہ ہوتا ہے اسمبلی میں. مجھے آپ یہ بتائیں کتنے فیصد لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آج تک پارلیمنٹ میں منتخب ہونے کے بعد اسمبلی کی کارروائی میں حصہ ہی نہیں لیا. بالکل ان صحیح. کا رول ہی نہیں ہے، وہ سو کارڈ انہیں کہنا ہی چاہیے وہ گونگے بہرے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. وہ لوگ ان سے کوئی نہیں پوچھتا اور سب دوبارہ بھی الیکٹ ہوتے ہیں، 12 بھی ہوتے ہیں، 10 بار الیکٹ ہو کے وہ آ جاتے ہیں. اور بھائی یہ ایوان جو ہے یہ عوامی مسائل کی نمائندگی اور اس کے حل کے لیے بنایا گیا ہے، قومی امور کی انجام دہی کے لیے بنایا گیا ہے، بالکل صحیح. ملک کی سلطنت کی پراپر جو ورکنگ ہے اس کے لیے بنایا گیا ہے. ہم اس پہ آتے ہی نہیں. اور ثانوی حیثیت کے معاملات، اب آزاد کشمیر کا ایشو ہم نے کیوں ان کیمرہ کیا؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ہمیں کیا تکلیف تھی کہ ہم کیبنٹ کے اجلاس میں پرائم منسٹر کی سربراہی میں اسپیشل اجلاس میں ڈسکس کریں؟ ہم نے اس اوپن پلیٹ فارم پہ کیوں نہیں کیا؟ ٹھیک بات. قومی اسمبلی کس مرض کی دوا ہے آخر؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. کیوں یہ اصل وجہ بار صاحب جو پرابلم ہے نا، وہ ہمارے انگریز نے ایک لفظ نکالا ہے ٹیدنگ پرابلم. جی جی. کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ دانت نکلنے سے ساتھ ساتھ ہی کچھ امراض ساتھ لے کے آتا ہے، جناب. اور وہ امراض جو ٹیدنگ پرابلم ہوتے ہیں نا وہ اس کی قبر تک اس کے ساتھ جاتے ہیں. بالکل صحیح. تو ہمارے ہاں ہماری بنتی کا مسئلہ ہے، ہمارے ٹیدنگ پرابلم کا مسئلہ ہے. یہ جو ٹیدنگ پرابلمز ہے نا، جی جی. یہ ٹیدنگ پرابلم جب تک ہم حل نہیں کریں گے کوئی کسی قسم کا کوئی معاملہ بارآور نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکتا. اچھا شاہ جی گریز صاحب بھی آپ نے جو تجزیہ پیش کیا ہے آپ نے بھی جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. جی گریز صاحب، آپ نے نعیم صاحب کی بات سنی کہ جس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے انہوں نے کہ جمہوری ایوان کا جو استحقاق ہے اس کے مجروح ہونے کا کبھی کسی نے خیال نہیں رکھا، جو قومی ایشو ہے اس پر بات کرنے کا کبھی کسی نے سوچا نہیں ہے. ٹھیک ہے مچھلی منڈی بازار وہاں ہوتا ہے بنتا ہے سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن کوئی قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن اور حکمران اتحاد کو اپنا کردار بھی وضع کرنا چاہیے. دیکھیں نا آپ دیکھیں یہ جو لوگ قومی اسمبلی میں آتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسے ووٹ دیتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں ان پہ کہ آپ جا کے ہماری نمائندگی کریں، وہاں پہ ہمارے مسائل ڈسکس کریں، اس پاکستان کے استحکام کے لیے بات کریں اور آگے پاکستان کو لے جانے کے لیے بات کریں، اس کی ترقی کے لیے بات کریں، ہمارے بچوں کے فیوچر کے لیے بات کریں. یہ ساری چیزوں کے لیے جو ہے لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں. لیکن وہاں پہ جا کے اگر آپ مطلب لوز ٹاک کرنی شروع کر دیں یا ایسی باتیں کریں جو زیب نہیں دیتی اتنے سینئر سیاستدانوں کو، جیسے خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جنرل ایوب خان صاحب کو نکالا جائے قبر سے اور ان کو سزائے موت دی جائے. بھی آپ کون ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کو پوچھا جائے نا کہ آپ کس طرح اسمبلی کے فلور پہ آ گئے. آپ تو 45 فارم میں آپ اتنے ہزار ووٹوں سے ہرے ہیں اور سارا ٹی وی نے دکھایا ہے اور اس کے اوپر کیس چل رہا ہے، اور آپ آ کے ہمیں سبق دیتے ہیں کہ صدر ایوب صاحب کو قبر سے نکالا جائے. صدر ایوب کو نکالنا ہے کس کس کو قبر سے نکالیں گے؟ ضیاء کو بھی نکالیں، کس کس کو قبر سے نکالیں گے؟ پھر آپ کوئی فیوچر کی بات کریں، کوئی ڈیولپمنٹ. دیکھیں مہنگائی اتنی زیادہ ہے، آپ نے مہنگائی پہ بات کی، آپ نے کسانوں کو پنجاب گورنمنٹ نے مارا، ان کو وہ تحریک چلا رہے ہیں، ابھی تک ان کا مسائل حل نہیں ہوئے، ان کے مطالبات نہیں مانے گئے، اس پہ آپ نے بات کی نہیں کی. آپ نے اے جے کے میں 10 اضلاع سے جلسے جلوس ہو رہے ہیں، سٹرائک ہوئی ہے، ادارے بند ہیں، تعلیمی ادارے بند ہیں، کاروبار بند ہیں، دکانیں بند ہیں،
اور اناج کی قلت کا اس وقت سامنا ہو رہا ہے، کیونکہ اناج ادھر جا نہیں رہا۔ کئی رستے احتجاج کرنے والوں نے بند کیے ہوئے ہیں اور کئی رستے گورنمنٹ نے بند کیے ہوئے ہیں کہ ادھر وہ جا نہیں سکتے جناب۔ ہیں جی، یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنے والی ہیں۔ آپ ڈسکس کر رہے ہیں کہ فلاں کو قبر سے نکالو، فلاں کا تم نے مجھے یہ کہا تھا، میں تمہیں یہ بتاؤں گا کہ تم لوگ کیا ہو۔ بھئی اگر آپ نے ہر ایک آدمی نے اپنے اپنے کریکٹر کے بارے میں بات کرنی تو اپنے گربان میں خود دیکھیں کہ میں کیا ہوں اور میں نے کیا رول ادا کرنا ہے۔ آپ کو اس لیے نہیں اس فورم پہ بھیجا گیا کہ آپ اس طرح کی باتیں کریں، تو ہمیں ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے تاکہ ایک اچھی فضا قائم ہو سکے۔ اور اس میں جناب سپیکر صاحب کو بھی یہ نوٹس لینا چاہیے کہ اگر کوئی اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو اس کی فوری طور پہ اس کی سپیچ کو ختم کر دیا جائے اور اس کی جگہ دوسرے لوگوں کو موقع دیا جائے اور وہ لوگ آگے بات چیت کریں۔ صحیح جی شاہ جی، جس طرح بتایا انہوں نے کہ آزاد کشمیر کی صورتحال بڑی خراب ہے، وہاں اناج کی قلت ہے، وہاں وہ لوگ مطالبہ کر رہے تھے۔ چیف سیکرٹری نے نوٹیفیکیشن تو کر دیا ہے کہ 2000 روپے من آٹا جو ہے وہ ہم دیں گے، 1000 روپے میں 20 کلو دیں گے، بجلی کے نرخ بھی کم کیے ہیں، لیکن وہ لوگ ابھی تک یہ ساری چیزیں عملی طور پر دیکھنے کو سامنے نہیں آئی۔ احتجاج ختم نہیں ہوا، کوشش تو کی گئی ہے لیکن احتجاج بس دستور جاری ہے۔ تو جس طرح بتا رہے تھے کہ اس طرح کے ایشو کا حل ہونا چاہیے، تو اس پہ کوئی بالکل نہیں سوچا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا جی ہم اس پہ کر رہے ہیں، لیکن کوئی بظاہر ایسی چیز نظر نہیں آ رہی۔ جس طرح وفاقی وزیر قانون نے کہا تھا جی کہ وکلاء کی گرفتاریاں نہیں ہونی چاہیے، ان کے معاملات حل ہونے چاہیے، جائز مطالبات تھے۔ آج بھی سارا دن ہائی کورٹ کے ہاتھے میں آپ نے دیکھا کہ پولیس کھڑی رہی اور وہ وکلاء احتجاج پہ ہیں۔ اسی طرح آزاد کشمیر کی صورتحال خراب ہو گئی ہے۔ جی شاہ جی، اس پہ آپ جی کچھ بتائیے۔ دیکھیں بار صاحب، میں نے آپ سے کہا جی کہ ہماری ہر کل جو ہے نا، ہر کل وہ ٹیڑھی ہوتی جا رہی ہے، کوئی بھی سیدھی نہیں ہے۔ ایک تو پہلی بات تو میں نے کہہ دی تھی آپ کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آزاد کشمیر کا ایشو ہے نا، یہ کوئی آج کا نہیں ہے جناب۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی سازش کے تحت اچانک یہ اٹھایا گیا، یہ پچھلے 1.5-2 سال پہلے بھی تھا، ایسے ہی یہ ایشو موجود تھا اور اب بھی ہے۔ ہم اصل میں بھول جاتے ہیں معاملات کو۔ پرائم منسٹر صاحب نے 4 مرتبہ یہ کہا، 4 مرتبہ کہ ہم گندم بحران کی تحقیقات کرائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اول تو جو ہم نعرے لگاتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، وہ تحقیقات ہوتی نہیں۔ دوسرا، اگر ہو جائیں تو ان کی رپورٹ پراپر تیار نہیں ہوتی۔ جی اگر رپورٹ پراپر تیار ہو بھی جائے، لڑ مار اٹھ کے کو ہو جائے، تو پھر ہم سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پبلک نہیں کرتے۔ بالکل صحیح۔ پھر چوتھی بات یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے بعد سزا سے ملزم بچ جاتا ہے۔ میں نے 4 پہلو آپ کو بتائے، 4 میں سے ایک بھی ایسی رپورٹ مجھے بتا دیں آپ، انکلوڈنگ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ، کہ ذمہ داروں کو سزا دی گئی ہو۔ بالکل صحیح ہر روز جعلی پولیس مقابلہ ہوتا ہے جناب۔ میرا یہ چیلنج ہے۔ شاہ جی معافی چیلنج چاہتا ہے ہوں، پولیس مقابلے سے مجھے یاد آ گیا کتنا افسوسناک واقعہ ہے، آپ نے دیکھا جو لاہور میں پیش آیا ہے کہ پاک پتن کی پولیس لاہور میں آتی ہے، وہ اس بچے فیصل بٹ کو جس طرح مارا گیا جناب اس کے بچوں کے سامنے، اور وہ بچے دیکھ رہے تھے، اس کی والدہ کے سامنے 17 گولیاں ماری گئی اس کو جناب۔ اور باٹ صاحب آپ یہ یقین کریں کہ وہ سادہ کپڑوں میں آئے تھے، بعد میں وردیاں پہنی انہوں نے۔ نہیں شاہ جی، وہ سادہ کپڑوں میں آئے، اس کی موت واقعہ ہو جانے کے بعد وہاں سے اٹھا کے لے گئے اسپتال میں، جا کے آپ دیکھیں کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں جہاں آپ اس کی وردی چینج کر رہے ہیں۔ کتنا ظلم ہے۔ اور پھر 395 کا جو پاک پتن میں مقدمہ درج کیا گیا ہے، وہاں پنچایتیں ہوتی رہی ہیں، وہ بھی سازش پہ مبنی مقدمہ ہے، اور آپ جناب 16-17 اہلکار وہاں آگے ہیں اور سول کپڑوں میں آگے ہیں۔ میں آپ کو ایک چیلنج سے بات کر رہا ہوں، سزا کی بات کر رہا ہوں۔ جی جی، مجھے کوئی ایک شخص بتا دیں جس نے اپنے باپ دادا پردادا سے کسی اور سے سنا ہو پاکستان کے کسی خطے میں کہ اس نے اپنی آنکھ سے کسی پولیس کانسٹیبل کی لاش پھانسی لگ کے آ کے دیکھی ہو۔ جی آج تک ٹھیک کہہ رہے آپ۔ آج تک پھانسی لگ کے کوئی کانسٹیبل نہیں آیا، اس کی لاش کسی نے زبانی کلامی نہیں کہ سزا ہوئی ہوگی، عمل درآمد نہیں ہوا ہوگا اس پہ۔ بالکل صحیح۔ اگر کوئی کانسٹیبل پھانسی لگ کے نہیں آیا تو میں آپ کو 200 بندے بتاتا ہوں جس میں انکوائری کمیٹی میں یہ ثابت ہوا کہ وہ پولیس والوں نے ناجائز مارا بندے کو۔ ایسے ہی ہے۔ اگر یہ عدالتوں نے ثابت کیا کہ بندہ ناجائز مرا تو پولیس والے کو سزا کیوں نہیں ہوئی؟
اسی طرح ہر شخص جو ہے نا وہ انکوائری جو کمیشن بنتا ہے اس میں جو ذمہ داری کا تعین اول تو ہو نہیں پاتا، اگر ہو بھی جائے تو ہم وہ کرم، اگر ہو بھی جائے جناب تو سزا سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ جو جب تک ہم یہ طے نہیں کریں گے کہ جو ذمہ دار ہے، جو قرار واقعی سزا کا مستوجب ہے، اس کو سزا دی جائے، اس کو ملے شاہ جی سزا۔ میں آپ کی بات کو تھوڑا سا مزید ذرا آگے بڑھا دوں، آج بھی قومی اسمبلی میں یہی بحث چل رہی تھی کہ جو عمر ایوب ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سانحہ 9 مئی کی مذمت کرتے ہیں، ہمارے بانی پی ٹی آئی مذمت کرتے ہیں، ہمارا مطالبہ ہے کہ ایک آزاد جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے تاکہ پتہ چل سکے کہ حقائق کیا ہیں۔ شاہ جی اس میں کیا اعتراض ہے؟ میرے خیال میں دیکھیں ایسے وقت میں آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کر دی، ضرورت نہیں تھی ملک میں مزید، ہم اس چیز کے مکمل نہیں ہو سکتے کہ ہمارے ملک میں مزید تصادم ہو، جھگڑے ہوں، چیزیں چل رہی ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں بجائے اس کے کہ سمیٹی جائیں اور معاملات کو پچھلے اختلافات بلا کے آگے بڑھیں، ملک کی سمت کو درست کریں۔ تو آج بھی عمر ایوب نے کہا جی ہم ایک تو یہ کہتے ہیں کہ آزاد جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، پھر انہوں نے کہا جی آرمی پبلک اسکول کی جو انکوائری ہے وہ پبلک کی جائے، پھر انہوں نے کہا جی وہی آپ کی بات حمود الرحمان کمیشن ہو گیا، ایبٹ آباد کمیشن ہو گیا، ان کی رپورٹ بھی وہ کہتے ہیں جی سامنے لائی جائیں۔ اس پہ کیا اعتراض ہے شاہ جی؟ یہ پتہ چلنا چاہیے لوگوں کو، یہ چیزیں بری بات دیکھیں میں نے آپ کو بتایا ہے یہ جہاں مفادات ٹکراتے ہیں نا ایک دوسرے کے، جناب پہلے شخصیات کے اب میرا جملہ بڑا غور سے سنیے گا، جناب پہلے شخصیات کے جو ہے نا مفادات آپس میں ٹکراتے تھے، جناب ٹھیک ہے، کانفلکٹ ہوتا تھا۔ اب اداروں کے مفادات ٹکراتے ہیں۔ بالکل صحیح اب ایک ادارہ اپنے آپ کو مقدس سمجھتا ہے، جناب، دوسرا کہتا ہے نہیں تم نہیں میں مقدس ہوں، بالکل صحیح تیسرا اٹھتا ہے وہ کہتا ہے جناب الٹیمیٹلی آپ نے میرے پاس آنا ہے انصاف کے لیے۔ جناب اصل خرابی یہ ہے کہ اداروں کے مفادات کا ٹکراؤ شروع ہو گیا ہے، ادارہ جاتی سیاست شروع ہو گئی ہے، اداروں کے درمیان ایسا کنفلکٹ ہے کہ جس سے ہم کسی جگہ کوئی پراپر نظام وضع نہیں کر پا رہے۔ جناب جب تک ہم یہ نظام وضع نہیں کریں گے، جب تک ہم اونٹ جس کو صحیح کروٹ بیٹھنا ہے اس کو بٹھانے کی سمت کا تعین نہیں کریں گے تو کوئی رزلٹ نہیں لے سکتے ہم۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہم ڈرتے بہت زیادہ ہیں مفادات کے ٹکراؤ کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہماری اپنی منفیت بھی ہے۔ مثلا گندم کے بحران کے دعوے کتنے ہوئے؟ جناب آپ مجھے بتائیں کتنے دن گزر گئے کسی ایک اہلکار کو کوئی سزا ملی چھوٹی موٹی بھی؟ کسی نے پوچھا تک نہیں ہے، وہی آپ کی بات کا کتنی دفعہ ایک سرکاری افسر کو معطل کر دیں، میں نہیں سمجھتا معطلی کو سزا ہے۔ آپ مہینے نہیں 2 مہینے 4 مہینے میں بحال کر دیں گے اس کو اور ود آل بینیفٹس کریں گے، پھر آپ کو سارے کے سارے اس کو ڈیوز بھی دینے پڑیں گے آؤٹ اسٹینڈنگ جو ہیں۔ معطلی کوئی سزا نہیں ہے۔ آپ کیوں نہیں سمری کورٹ کرتے؟ آپ فوری اس کا انصاف کریں، اور فوری انصاف یہ ہوتا ہے کہ جب وہ انصاف دکھائی دے رہا ہو۔ جناب یہ انصاف جو کرتے ہیں یہ کیا انصاف ہے کہ لاش قبر سے نکال کے اس کو پھانسی دی جائے؟ یہ کیا انصاف ہے؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ انصاف تو تب تھا جب اس کو اور اس کے گھر والوں کو احساس ہوتا کہ ہم نے زیادتی کی ہے فلاں کے ساتھ، ہم نے حق مارا ہے عوام کا، ان کو آٹا گندا بھی دیا اور باہر سے منگوا کے دیا۔ گندم ہمارے پاس وافر موجود تھی، ہم نے وہ استعمال نہیں کی، وہ گل سڑ گئی، ایکسپورٹ کر دی، جو بھی تھا ہم گھروں میں لے گئے اپنے، اور ہم نے ان لوگوں کا حق مارا جو غریب بیچارے بھوک سے مر رہے تھے۔ یہ سزا دیں، کسی ایک دو کو نشان عبرت بنائیں، دوسروں کے لیے سبق آموز ہو، تب کوئی پتہ چلے گا کہ ہم قوم اور ملک کے مخلص لوگ ہیں۔ اچھا شاہی میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، گرائے صاحب سے بات کر لیں، دوبارہ ہم اسی پہ فیصل بٹ والے ایشو پہ بات کریں گے، جو پولیس اہلکار بھی جس کی موت واقع ہوئی ہے، فیصل بٹ کی موت بھی واقع ہوئی ہے، دونوں قتل کے واقعات ہیں۔ انہوں نے اپنے جو ہے وہ حفظ مات قدم کے تحت پولیس والوں پر فائرنگ کی کہ کہیں ڈاکو آ گئے ہیں، اور ڈاکو پولیس والوں نے اس کو گھر کے اندر سے نکال کے بچوں کے سامنے، بیوی کے سامنے قتل کر دیا۔ یہ کیا جنگل کا قانون ہے؟ اس پہ بات کرنے سے پہلے ذرا میں گرائے صاحب جس طرح بات کر رہے تھے رحیم صاحب کہ گندم کا بحران پیدا ہوا، ہمارے سیاستدانوں نے بہت بیان بازی کی ہے، پنجاب اسمبلی میں حکمران اتحاد نے بھی اس پہ بہت کچھ کہا، جناب اس پہ بالکل انکوائری ہونی چاہیے، جناب اس پہ سزائیں ہونی چاہیے، جو لوگ ذمہ دار ہیں کارروائی ہونی چاہیے۔ نہ پنجاب سے کوئی کارروائی سامنے آئی ہے، نہ وزیر اعظم صاحب نے اتنی بار جو ہے وہ اس عزم کا اظہار کیا کہ جی اس کے بالکل انکوائری کرا رہے ہیں، سزائیں دیں گے۔ کسی نے پوچھا تک نہیں ہے، سارا معاملہ دب کر رہ گیا اور لوگ اسی طرح سڑکوں پہ ہیں۔
دیکھیں نا یہ تو اتنے مطلب نا پاکستان کے جو کسان ہیں وہ رول گئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ان کو ابھی تک انصاف نہیں ملا، نہ ان کے مطالبات تسلیم ہوئے، اور یہ جو اصل لوگ مجرم ہیں اس بحران کے، ان کی نشاندہی نہیں ہو سکی، جبکہ حنیف عباسی صاحب نے کاکڑ صاحب کو کہا کہ یہ آپ لوگوں نے یہ جو گندم کا بحران پیدا کیا اور آپ نے اتنا پیسہ کمایا، کرپشن کی یہ وہ، تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ میرا منہ نہ کھلوائیں جناب، ہاں جی جناب، میرا منہ نہ کھلوائیں، آپ تو فارم 47 کی پیداوار ہیں، جناب، مطلب اس طرح کی باتیں تو بے شمار ہوئی۔ پھر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی ہم اس کے انکوائری بھی کرواتے ہیں، لیکن کہاں انکوائری تو ہوتی نہیں ہے۔ انکوائری اگر ہونی ہوتی تو وہ جو ماڈل ٹاؤن کے 14 قتل ہوئے اس کی ہوتی، بالکل صحیح، جی انکوائری اگر ہونی ہوتی تو یہ جو اپنا فارم 45 47 کی بات ہو رہی ہے اس کی ہوتی، اور اگر انکوائری ہونی ہوتی 21 اپریل کو جو الیکشن ہوا ہے اور صندوقڑیوں کو ووٹوں سے بھر دیا گیا ہے اس کی انکوائری ہوتی، ہیں جی۔ انکوائری اگر کرنی ہے تو 9 مئی سب لوگوں نے نون لیگ نے ایک ان کو ٹارگٹ ملا ہوا تھا، مطلب اس ملک ہر کوئی اپنے مفاد کو بچانے کے لیے، اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے اور اپنی حکومت کو زندہ رکھنے کے لیے وہ کام کر رہا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ تمام نون لیگ کے لیڈر ان کو وہ بیان دے رہے ہیں جی 9 مئی کو نہ سزا ملی، ہاں جی کیوں نہیں سزا ملی، عدالتوں نے کیوں نہیں سزا دی، اس طرح پیپلز پارٹی کے ہر بندے کو وہ ملا ہوا تھا جناب کام کہ تم نے بھی یہی کہنا ہے، اور ان لوگوں نے اس طرح کا۔ اچھا گریز صاحب یہاں ہم ایک بریک لے لیتے ہیں، نعیم صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں، دوبارہ پھر یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ جی ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم ملکی مسائل پر بات چیت کر رہے تھے، اس پہ تجزیہ پیش کر رہے تھے، دوبارہ ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ جی نعیم مصطفیٰ صاحب، شاہ جی بادشاہ آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے؟ شاہ جی بات کر رہے تھے کہ یہ جو نواب ٹاؤن میں واقعہ ہوا ہے، یہ اب اسی طرح کا آپ کو یاد ہوگا واقعہ پیش آیا تھا ثانیہ ساہیوال، جس میں گاڑی میں نکال کے بچوں کو گولیاں مار دی گئی تھی، تو اس واقعے پہ بھی کچھ نہیں ہوا، وہ دہشت گرد تھے جی، بڑے بیان آئے کہ ان کو معاف نہیں کریں گے، پولیس والوں کو سزائیں دیں گے، صلح ہو گئی۔ تو یہ آئے روز اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، دب جاتے ہیں، پولیس گردی نہیں ہونی چاہیے، آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ایسے واقعات، آپ نے زندگی میں سینکڑوں ایسے واقعات کور کیے ہوں گے، تو اس پہ اب کیا ہونا چاہیے، خاندان کو انصاف کیسے ملے گا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس ایشو میں تو کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ کہاں سے پاک پتن، کون سا پاک پتن ضلع تھا؟ جی پاک پتن جناب، پاک پتن ضلع کی پولیس رات کے آخری پہر 3:15 بجے کس مقصد کے تحت آئی، پہلی بات۔ دوسری بات وہ سادہ کپڑوں میں آئے۔ تیسری بات وہ گھر میں رات کو سوتے ہوئے گھس گئے ڈاکوؤں کی طرح۔ سیلف ڈیفنس میں اہل خانہ کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ ان سے بچتے، جان چھڑواتے۔ دیکھیں رات کے اندھیرے میں جو شخص اس طرح آتا ہے بغیر کسی بتائے، بغیر کسی مقدمے کے، وہ کہتے ہیں یو کل دا مین ادروائز یو گیٹ کلڈ۔ اب اہل خانہ نے اپنے حفاظت خود اختیاری کے خاطر جناب ان پہ فائر کر دیا۔ وہ لگ گیا کانسٹیبل، وہ کیا پتا انہیں کانسٹیبل ہے، کوئی ماتھے میں لکھا تھا، کوئی پہلے مقدمہ نہیں تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایک بندے کو پکڑنا تھا، وہ گھر میں نہیں تھا، آپ کو جو ریکوائرڈ ہے بندہ وہ گھر میں نہیں تھا جناب، آپ نے دوسرے بھائی کو یرغمال بنائے رکھا 2.5-3 گھنٹے، وہ ترلے کرتا رہا، کہتا رہا، اس کی ماں کہتی رہی، اس کی بچی ایک 8 سال کی ہے، 11 سال کی ہے، ایسے ہی ہے، 2 بچیاں یہ ہاتھ جوڑ کے کہتی رہی کہ بھئی یہ وہ نہیں ہے، یہ اس کا چھوٹا بھائی ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے اس چھوٹے بھائی کو ماں کے، بچوں کے، بیوی کے، بھائی کی آنکھوں کے سامنے مار دیا۔ تیسرا گھنٹے نہیں ہے وہ تو باہر چلا گیا، جو اہل معاملہ تھا، جس کو جو آپ کو ریکوائرڈ تھا 100 گارڈ، ایک کو آپ نے پکڑا، اس پہ 302 کا مقدمہ ڈال دیا، سب سے چھوٹے پہ۔ جناب۔ آپ کو یہ پتا ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، بڑی معروف کاروباری شخصیت ہے حافظ غلام محی الدین، جناب، یہ ان کے ہمزلف کا بیٹا ہے۔ اچھا، اللہ اکبر۔ لوگوں کو بہت کم ہسٹری پتا ہے کہ معاملہ ہوا کیا۔ جناب، یہ ابدالین سوسائٹی میں رہتے ہیں،
جب آپ نے سارا کاروبار کر لیا تو آپ نے وردی تبدیل کروائی کانسٹیبل کی جس کو گولی لگ چکی تھی، جی ایسے ہی ہے، اور پھر اس پہ بھی گولیاں ماری، اس وردی پہ بھی، بالکل تاکہ ایسے یہ ہی، ثابت ہو جائے گا انکاؤنٹر ہے۔ ایسے ہی ہے، یہ ساری باتیں ثابت ہوتی ہیں موقع پہ سے۔ پھر آپ نے 24 گھنٹے تک ڈیڈ باڈی حوالے نہیں کی گھر والوں کو، ایک بچہ آپ نے 302 میں اندر کر دیا۔ آپ یہ بتائیں ساری باتیں چھوڑ دیں، رات کو 3 بجے کیوں آئے؟ کیا انہوں نے تھانہ باہر سے آئے تھے دوسرے شہر سے؟ کیا انہوں نے لاہور پولیس کو اطلاع کی؟ تھانے میں نواب ٹاؤن میں اپنی آمد ڈالی، رپٹ لکھی روز نامچے میں؟ کوئی تو قانون کا کوئی ایسا پہلو جو آپ نے اپنایا ہو؟ اچھا شاہ جی، ایس او پی کو تو انہوں نے اپلائی نہیں کیا، بالکل خیال نہیں رکھا، سانحہ بہاول اگر ہوا، پنجاب حکومت اس وقت بھی خاموش رہی، کوئی چیز سامنے نہیں آئی، دو اداروں کے درمیان تصادم کو قرار دیا جا گیا کہ نہیں جی ٹھیک ہے، معاملہ دونوں طرف سے سلجھ گیا ہے، کسی کو سزا نہیں ہوئی کہ اس کی کیا غلطی تھی۔ اب اسی طرح اس طرح کے واقعات پر بھی کوئی پنجاب حکومت کی جانب سے کوئی ابھی تک نہ ان کی کوئی گھر گیا ہے؟ میں بڑے بات صاحب واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ جو نواب ٹاؤن والا واقعہ ہے نا فیصل بٹ والا، جناب اس کو ٹیسٹ کیس بنا لے پنجاب حکومت۔ جناب اگر یہ آئندہ سیریس ہے، سنجیدہ ہے اس معاملے میں کہ اس طرح کا بےہودہ، غیر قانونی اور انتہائی احمقانہ قسم کا اقدام نہ ہو، اگر یہ چاہتے ہیں تو نواب ٹاؤن کے واقعے کو ٹیسٹ کیس بنا کے فوری طور پہ جو ذمہ داران ہیں ان کو ایسی سزا دیں، پبلکلی چوراہے میں لٹکا دیں، بھلے جوتیے مارے، منہ کالا کرے، جو سزا عدالت دے وہ سزا دیں ان کو، تب عوام کا اعتماد بحال ہو سکتا ہے۔ وگرنہ بہاول نگر جیسا، جیلم وہ کھاریاں والا، وہ نواب ٹاؤن، اس طرح کے یہ ماڈل ٹاؤن، اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے، ہم نہیں روک سکیں گے اس وقت تک کہ جب تک کسی ایک کو ایک دوسروں کے لیے سبق نہ بنایا جائے۔ اگر آپ نے نواب ٹاؤن کے کیس کو ٹیسٹ کیس نہ بنایا تو آپ یقین کریں کل کوئی اور عامر بٹ مرے گا، کل کوئی اور فیصل بٹ مرے گا، کل کوئی اور جو ہے نا خسرے حملہ کریں گے تھانوں پہ، کل اور کوئی وردی والا جو ہے نا وہ آپ پہ آگے چڑھ دوڑے گا۔ آپ اس طرح کے واقعات سے جان چھڑانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کسی ایک واقعے کو ٹیسٹ کیس بنا کے اس کو عبرت کا نشان بنا دیں، نشان عبرت بنائیں پاک پتن پولیس کو۔ آپ دیکھیں کسی اور ضلع کی پولیس کو کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ شاہ جی ابھی تک نہ تو ڈی پی او تبدیل ہوا ہے، نہ وہاں کی پولیس کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی ہے، جو پولیس ریڈ کے لیے لاہور میں آئی تھی ان میں سے کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا، تو یہ تو لا لیسنس ہے۔ اور بالکل آپ دیکھیں کہ سانحہ مال ٹاؤن کے بعد پھر اس طرح کے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا کہ ایسے کیس کو ٹیسٹ کیس بنا، بات صاحب یہاں جیب تراشی کا، موبائل کی گمشدگی کا رپٹ اور روزنامچے میں مقدمہ درج کروانے کے لیے آپ کو تبادلہ کرنی پڑتی ہے۔ یہ کس کو ضرورت ہوئی جو 302 کا جعلی مقدمہ درج کیا؟ شاہ جی آپ نے بات کی، یہ حالات یہ ہیں کہ پچھلے دنوں جو پولیس اہلکار ٹارگٹ کلر کے ہاتھوں شہید ہو گئے تھے، ٹارگٹ کلر نے شاد باغ کے علاقے سے موٹر سائیکل چھینی تھی اور شاہ جی وہ موٹر سائیکل کا مقدمہ نوسر بازی کی دفعات کے تحت درج کیا گیا تھا، چوری کی دفعہ کے تحت بھی نہیں کیا گیا۔ کیا کیا ڈی ایس آپریشن لاہور نے ایس ایچ او کو معطل کر دیا ہے۔ لیکن اس طرح کے کتنے واقعات ہوں گے کہ جس کو آپ ڈکیتی کو چوری کی بجائے ایک نوسر بازی میں تبدیل کر رہے ہیں، دن دہاڑے موٹر سائیکل چھینی ہے شہری سے اور مقدمہ نوسر بازی کے تحت درج ہے۔ تو اس طرح کے آج میں آپ کو آج کا ایک واقعہ بتا رہا ہوں، آج کا ٹوڈے سروسز ہاسپٹل کی ایمرجنسی سے کل ایک نوجوان گیا اپنے والد کا چیک اپ کے لیے، اس کی موٹر سائیکل اٹھا کے لے گئے، ہاں سنیں نا، سی آئی اے والے اس کی موٹر سائیکل اٹھا کے لے گئے، انہوں نے کہا جی یہ فلاں سے چوری ہوئی تھی، اس کی آج تک سپرداری نہیں ہوئی۔ اچھا وہ میری بات ہوئی شاہ جی اس تھانے دار سے، میری بات ہوئی، وہ بتا رہا تھا کہ گزشتہ 1.5-2 سال سے موٹر سائیکل روڈ پہ ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ سنیں بات سنیں بڑی اہم، ایک تو یہ روڈ پہ رہی نا، دوسری اہم بات موٹر سائیکل بہت پرانے ماڈل کی ہے، 10-12 ہزار قیمت ہے جناب۔ اس کو کہا تھانے دار نے اس سجیل نامی نوجوان کو کہ پتر موٹر سائیکل 20,000 دی ہے کہ تنو ملنی تا ہے جو 10,000 میں دے دے گا جناب ایسے اس نے ریکارڈنگ کر لی ہے، بالکل صحیح، اس کے بعد ریکارڈنگ موجود ہے۔ کتنا اب اس افسوس طرح کے کیس کو کوئی نہیں دیکھتا۔ آج وہ صبح 8 بجے اس پرانے مالک جس سے اس بچے نے خریدی تھی، اس کے باپ نے خریدی تھی، اس کو تلاش کر کے لے کے آیا، دونوں آج صبح 7-8 بجے سے تھانے میں بیٹھے رہے، رات 8 بجے تک۔ دیکھیں اس کا والد اسپتال میں داخل ہے،
पुलिस मोटरसाइकिल उठा के ले गई है। आप अंदाजा लगाएं कि ये जुल्म की इंतहा है। ये लाहौर वो शहर है जहां मैडम चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का घर, चीफ सेक्रेटरी यहाँ बैठता है, सारी कैबिनेट यहाँ बैठती है, सूबाई असेंबली का हेडक्वार्टर यहाँ है। आप मुझे बताएं, आला आर्मी अदालती अफसर यहाँ मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में ये हाल है कि नवाब टाउन में क्या हो गया, थाना सर्विसेज में क्या हुआ, ये सर्विस हॉस्पिटल का थाना जो है वहाँ जो भी हुआ, वो बताएं आप मुझे कि ये कौन लोग हैं, इन्हें कौन लगाम देगा। ऐसे ही शारी, बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने को है। आपने में ज्वाइन किया, बताया कहाँ क्या हो रहा है, पंजाब हुकूमत की गवर्नेंस के बारे में, लोगों के साथ जुल्म और सितम जो पेश आ रहे हैं उसकी कहानियाँ क्या है, किस तरह से लोग जो है वो परेशान हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। जी गुरैश साहब, आपने बातें सुनी, सारी चीज़ें आपने कि किस तरह के हालात हैं। देखें, ये तो पहली बात ये आपको बड़ी क्लियर कट है कि जिस मुल्क में कानून ना हो, आइन की बालादस्ती ना हो, वहाँ पे ऐसे ही वाक़यात होते हैं। आप देखेंगे पुलिस का कोई पहला वाक़या नहीं है, जैसे आपने खुद फरमाया कि साहिवाल में वाला केस बड़ा मशहूर केस है, बच्चों के सामने उनके माँ बाप को मारा जाए, हाँ जी, और यहाँ भी बच्चों के सामने उस नौजवान को मारा गया। कानून मौजूद है, अगर उसने कोई गलत काम किया है तो आप उसको पकड़ें। रात के अंधेरे में आप सादा कपड़ों में लेने क्या आए, लेकिन कानून है ही नहीं। किस कानून की आप बात करते हैं? उस कानून की बात करते हैं जो मॉडल टाउन में 14 खवातीन और मर्दों को मार दिया गया, गोलियां सीधी मारी हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ है जी। बेशुमार ऐसे केसेस हैं, पुलिस वाले जो ऐसे वाकयात में तो मुलव्वस एहलकारों को जिंदगी भर ना सिर्फ सजा के तौर पर मोहता रहना चाहिए, बल्कि कभी फील्ड में पोस्टिंग नहीं मिलनी, और सारे लगे हुए हैं, सारे तैनात हैं। सर आप क्या बातें करते हैं, क्यों नहीं मिलनी चाहिए? ये वो लोग हैं जिनको इन्होंने इस्तेमाल किया है पिछले 3-4 सालों में, PDM 1 हुकूमत में, PDM 2 हुकूमत में, PDM 3 हुकूमत में, अब भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि जाओ जाके लोगों के घरों में दाखिल हो जाओ। उनको आपने आदत डाली हुई है, ऐसे ही उन्होंने आपने क्लीन चिट दी हुई है, ऐसे ही है फ्री किया हुआ है, जाओ जहाँ मर्जी जाके आप दाखिल हो, उनको मारो और जो मर्जी। सड़क पे आप एक शरीफ आदमी जाता है, पढ़ा लिखा आ जाता है, बच्चे मोटरसाइकिलों पे अकेडमियों में जा रहे होते हैं, ट्यूशन सेंटर्स में जा रहे होते हैं, स्कूलों कॉलेजों में जा रहे होते हैं, उस स्कूल कॉलेज का टाइम होता है, वहाँ उनको रोक लिया जाता है, सारे ऐसे नाका लगाया होता है और 10-15 मोटरसाइकिल के बच्चों को खड़ा किया होता है, बारी बारी उनसे चीज़ें कागज़ चेक किए जाते हैं। भी आप क्या करने जा रहे हैं इस मुल्क के साथ? यार इस मुल्क में ज़िंदा रहने का हक दो, बिल्कुल सही, इस मुल्क में ज़िंदा रहने का हक दो, सांस लेने का हक दो, आम बंदे की तालीम की ज़रूरत को पूरा करो, सेहत की सहूलतों को दो, और आप असम्बली में बैठ के एक दूसरे के दादों और परदादों को कब्रों से निकाल रहे हैं। वहाँ ये क्यों नहीं डिस्कस हुआ आज? वहाँ क्यों नहीं डिस्कस हुआ कि यहाँ लाहौर में पुलिस वालों ने सादा कपड़ों में रात के 3 बजे एक नौजवान को मार दिया है जी, जाली वो पुलिस मुकाबला शो किया है, ये डिस्कस होना चाहिए था। लेकिन उनको तो अपने कामों से ही फुर्सत नहीं, वो तो हाँ आपने मुझे ये बात कही, मैं इसके जवाब में आपके दादा को भी नहीं छोड़ूंगा, परदादा को भी नहीं छोड़ूंगा। ये बातें सारी गलत है जनाब हजूर। इसलिए ज़रूरी है इस मुल्क में इसका एक ही हल है, और वो हल ये है कि एक साफ़ सुथरे इलेक्शन करवाए जाएं, नुमाइंदे आएँ। नुमाइंदे जब तक असम्बली में नहीं बैठेंगे भाट साहब, जब तक लोगों के नुमाइंदे असम्बली में नहीं आएंगे, वो लोगों के मसाइल वहाँ डिस्कस नहीं होंगे। वो असम्बली में मसाइल डिस्कस उस वक्त होंगे जब आवाम के नुमाइंदे आएंगे, जब फॉर्म 47 के लोग आएंगे, या वो लोग आएंगे जिनको आपने सेंटरशिप दे दी, जिनका किसी पार्टी से तल्लक ही नहीं है, किसी को वजीर दाखिला बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, तो उस वक़्त तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। और जहाँ कानून ही नहीं है, आपने देख लिया इलेक्शन कितने दिनों में होना था, इलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद क्या क्या हुआ वो सब आपके सामने है। जी गुरैश साहब, हमने आज सियासत पर तो बड़ी डिटेल से बात की। हम रोज़ अपने प्रोग्राम के आखिर में किसी न किसी हवाले से महकमा पुलिस पर भी बात कर रहे होते हैं। आज हम बात करेंगे लाहौर में
انویسٹیگیشن ونگ میں تعینات پولیس آفیسر ذیشان اسکر کے بارے میں. ذیشان اسکر لاہور میں پہلے بھی ایس پی رہ چکے ہیں, مختلف اضلاع میں ڈی پی او کے فرائض بھی سر انجام دے چکے ہیں. ذیشان اسکر ایک ایسے پولیس آفیسر ہیں جو نہ تو دباؤ لیتے ہیں اور نہ ہی کسی دباؤ میں آتے ہیں, اور نہ ہی وہ کسی غلط کام کو سمجھتے ہیں کہ دباؤ میں آ کر دیا جائے. ذیشان اسکر جب سے تعینات ہوئے ہیں انہوں نے لاہور میں انویسٹیگیشن کے حوالے سے جتنی بھی پینڈنگ انکوائریاں تھیں, جتنے بھی پینڈنگ کیس تھے اور جتنے بھی پینڈنگ کیس میں فرار ملزمان ہیں ان کی گرفتاریوں کا حکم دے رکھا ہے. اپنے متحدوں کو کہا ہے کہ جلد سے جلد تمام چالان مکمل کیے جائیں. جو بھی مقدمات میں تاخیر کا باعث بن رہے ہیں ان کے خلاف وہ کارروائی بھی کر رہے ہیں. ذیشان اسکر نے آتے ہی ایک تو انویسٹیگیشن کے سسٹم کو نہ صرف تیز کیا ہے بلکہ انہوں نے انویسٹیگیشن میں پائی جانے والی تمام خرابیوں کو ختم کرنے کے لیے 1 بائی 1 تمام ایس پی صوبان سے میٹنگ بھی کی ہے, اور انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ جو سائلین ہیں وہ انہیں دفتر اوقات میں جب آ کے ملتے ہیں تو ان کی بات بھی سنتے ہیں اور ان کے مسائل بھی حل کرتے ہیں. میرے خیال میں یہی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بھی پولیس آفیسر جس کے متحد کوئی خرابی پائی جاتی ہے اس کے خاتمے کے لیے اسے فوری ایکشن لینا چاہیے. ایسے ہی ذیشان اسکر بالکل جو ہے وہ اپنے جو متحدوں کے درمیان پائی جانے والی خرابیاں ہیں ختم کرنے کے لیے سارا دن دفتر میں موجود رہتے ہیں. جو کام وہ سمجھتے ہیں کہ ڈیلے ٹیکٹنگ کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں اس پہ وہ نوٹس لیتے ہیں. تو میرے خیال میں جب تک اس طرح کے آفیسر پنجاب بھر میں تعینات نہیں کیے جاتے تو آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ آپ کو انصاف کا بول بالا ہوگا یا آپ کو انصاف ملے گا. تو پولیس افسران ایسے ہی تعینات کیے جانے چاہیے جو لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے ہمہ وقت نہ صرف متحرک نظر آئیں بلکہ وہ ایماندار بھی ہوں, ان کی شہرت اچھی ہو, وہ کسی غلط جو ہے وہ جناب سسٹم کا حصہ نہ ہوں, کرپشن کا ان پہ کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے. پچھلے دنوں ایک جناب جو اسپیشل برانچ کی جانب سے انکوائریاں چل رہی تھیں, جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے پولیس افسران جو خود کو بڑے فرشتہ سست قرار دیتے تھے وہ انکوائریوں میں گناہ گار قرار پائے گئے ہیں. کسی پہ کرپشن کا کیس ہے, کسی پہ جناب پراپرٹی کا کاروبار کرنے کا کیس ہے. جو اگر وہ انکوائری رپورٹس دیکھ لی جائے جو وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھجوا دی گئی ہیں تو آپ کہیں گے کہ یہ اتنے اعلیٰ عہدے کے افسر ان کے خلاف یہ شکایت رہی ہیں. تو ایسی شکایت میں ملوث پولیس افسران کو کسی بھی جگہ فیلڈ میں تعینات نہیں کیا جانا چاہیے اور ایماندار افسروں کو چن چن کر تعینات کیا جانا چاہیے. تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان یونس بھاٹ اور جناب اسٹوڈیو میں موجود جید اقبال گرا صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.